کہ ایک باری میں مولا عباس دا مضمون شروع پہ کردا تے کرنٹر دا دے میں آدھا میں گل کراں تے بندہ کیویں نہ بولے، علم والے دے نوکر ہوئے تو بولے ممبر پہ آپ کو بھی کھڑا کیا اور بات آپ سے بھی کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی وہ بندہ ہو جو علم کے نیچے ایسے جاتا ہو اور اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ ممبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی، ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی، عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے 13 رجب یاد آیا۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں، جسے پتا ہے شاعری کیا ہے، پورا مجمع بولے حیدر 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 مل کے نعرہ حیدری، یہ نہیں بولا نا میرا نام، یہ فٹ ہے ماحول سارا، بہو چادر لا چھوڑا ہون لا چھوڑ سے ہون بھی عباس کے ظہور کے آثار دیکھ نہیں آپ تو اتنا اچھا بول رہے ہیں۔ کعبے کو پھر سے 13 رجب، کعبے کو پھر سے 13 رجب، دلے تو نہ بیٹھے، نیندر تو نہیں آئی، فٹ بیٹھے ہو، آنکھو سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ۔ کعبے کو پھر سے 13 رجب، ان بھائیوں نے مجھے اسپیشلی حکم کیا جناب عباس پڑھنے کے لیے، اور میں ممبر پہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ جناب عباس ایک واحد مضمون ہے جڑا ڈھلا بندہ نہ پڑھ سکتا نہ سن سکتا۔ بھائی صاحب ایسا ہی ہے، خود جلال والے تھے، یہ عاقب صاحب یہ بیٹھے ہیں، اب انہوں نے مجھے منہ پہ بول کے کہا کہ جیسا جعفر طیار کراچی پڑھا تھا ویسا یہاں پڑھنا ہے۔ اب جعفر طیار کراچی اردو سپیکنگ مجمع ڈاکٹر ریحان اعظمی جیسے بندے کی برسی جس نے ندیم سرور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو، بہت بڑی بات کرنا ہو سکتا ہے کراچی مسئلہ بنے، مذاق تھوڑی ہے، ایک شخصیت، اب ہو سکتا ہے اس جملے پہ کراچی میری مخالفت بھی شروع ہو جائے، لیکن میں کیا کروں، یہ حقیقت ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیے، ہمارا پورا بچپن ریحان و سرور ریحان کے آوازوں سے گونج رہا ہے، چراغ لے کر بھی یہ قوم ڈھونڈے تو ریحان اعظمی نہیں ملے گا۔ ایک ایسا بندہ میرے بھائی میٹر پہ بولیے گا، ڈیزرونگ بات کروں تو بولیے، اور پلیز کوئی بندہ نہ بولے، ایک اتنے بڑے کیلیبر کا آدمی کہ وہ جناب سیدہ کا مرثیہ لکھ رہا ہے اور اس نے دوسری لائن میں قلم توڑ دیا، پتہ نہیں گروٹ والے کیسے شعر سنتے ہیں، بھئیہ ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ریحان اعظمی صاحب فرماتے ہیں میں سیدہ کی شان، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ جسے نہیں اردو پسند وہ گھر جائے، وہ سو جائے، وہ ریسٹ کرے، اس کے لیے نہیں آیا علی عباس عسکری۔ میرے مون دتی ہے کتنا بڑا شعر ہے خدا کی قسم، میں لاکھ بار پڑھوں میرے بھائی، یہ شاعری ہوتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، مجھے سنجیدہ ہو کے سنیے گا مولا کا واسطہ، ہم بیچاروں کو سنجیدہ ہو کے سننا پڑتا ہے۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میرے بھائیو اگر میں بات ڈیزرونگ کروں تو بولنا، اللہ کا نبی جسے ماں، میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات میں ڈاکٹر ریحان اعظمی پر ہی بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو ان کے 2 مصرے اور سناتا ہوں جناب عباس کی شان میں۔ میں نے حملہ پڑھا بھی ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ تھا، جہاں اس مجمع جتنے صرف شاعر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اہل زبان اردو سپیکنگ مجمع، مروت صاحب 5 سوال بہت اچھی مولا کی مجلس کرواتے ہیں، مصرہ پڑھ۔ ریحان اعظمی لکنت کا شکار تھے، ٹھہر کے بولتے تھے، ایک گل کر دیں تو بریک لگ دیا، یہ بیماری ہے، اور ہم بات کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے جس میں بندہ پراپر کنٹینیوسلی بات ہی نہ کر سکے۔ ایک لفظ بھی بولتے تھے تو 3 بریکیں لگتی تھیں۔ ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ آنکھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی، لکنت زدہ تھے لیکن جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے۔
بندے بولے 5 عسکری کی مرضی کے بولے خدا کی قسم سرخروں فکس 5 بندے. اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی رعایت آپ لوگوں کو کسی ذاکر نے نہیں دی ہوگی, صرف 5 ہاتھ. لیکن 5 ایسے بولیں کہ مجھے پتہ لگے کہ ہم 5 بندوں کے ساتھ مل کرنا خدا کی قسم علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے. میں ہر بندے کو ساتھ نہیں ملا رہا, لیکن جسے سمجھ آئے گی نا, میرا آپ کا وعدہ ہو گیا جتنی دیر میں جشن پڑھ رہا ہوں آپ کو 2 منظر نظر آئیں گے. جڑے سن دے پین او بھی معراج تے ہو سن تے جڑے نیندر کر دے پین نا تسی انہاں دی بھی گل نہ لے آئے, او بھی ہر شین کپی پیسے ہو سن یا ستے ہوئے بندے لبسن یا اتے لبسن. لکنت زدہ کتاب بند کر کے اتنا بھی کہنا ہے نا پانی پلاؤ, پھر لکنت آ گئی. گل پراپر نہیں ہوندی پئی. گل ہے میری تواڈے نال, اے جڑے بالکل میرے سامنے بیٹھے یہ مجھے ہاتھ بلند چاہیے یہ اس محلے سے. میں نے ابھی تک نہیں کہا, میں اب کہہ رہا ہوں اتنا نیڑے بے کہ میں اتنے زندہ ماحول تو ٹوٹے ہویا دل لے کے جانا نہیں چاہتا. میں تواڈے نال یہ بول رہے ہیں یہ یہاں سے مجھے ہاتھ اب بلند چاہیے. ڈاکٹر ریحان اعظمی لکنت کا شکار تھے, پراپر بات نہیں کر سکتے تھے, اور اپنی بیماری کو لے کر آسمان سے بڑا شعر انہوں نے لکھ دیا. کس مجمع میں جائے علی عباس عسکری اگر اتنا زندہ ماحول بھی نہ ان شعروں کو سنے. فرماتے ہیں میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے, میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. آپ کا ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا, آپ کو چترالی کے آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. شاعری ہو رہی ہے, اس سے آگے چلتے ہیں. اپنے نال لینا کو ہاتھ کھولے, فٹ رمی میرے نال. میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. شروع کر رہا ہوں جناب غازی کا حملہ. یاد رکھیے گا, یقین جانو, جناب عباس کا حملہ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے, اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے. اور جناب غازی دی جنگ سننے بھی جیڑا بندہ ڈھلا بیٹھا ہوئے یا جسے نیندر پہ آندی ہوئے وہ بات سمیں, وہ اگلے سال تھی سمیں, لیکن جو جاگ رہا ہے اس سے بات ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. ہاتھ کھول کے, ہاتھ پٹ کے اپنے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ایک شیر ببر نے. میں آپ لوگوں کا شعری مزاج دیکھ چکا ہوں, آپ لوگ شعر بہت اچھا سنتے ہیں. میں 2-4 جملے خطابت کے پڑھ رہا ہوں, 2 جملے ریحان خان جی ذرا سنیے گا, صرف شعر یاد کر کے ممبر پہ آنے والا ذاکر نہیں ہوں, بات کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں جناب عباس. اور میں حیران ہونا, خدا دی قسم میں حیران ہونا بھئی ایک ایسا شعر جو میدان میں قدم رکھے اور 10 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کے نظام رک جائیں, جن کی سانسیں اوپر ہیں اوپر رہیں, جن کی نیچے ہیں نیچے رہیں. ایک شعر میدان میں پاؤں رکھے, 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھن جائے تو سامنے بندے بور بیٹھے ہوئے. پیر فلک شعر علی زین ویکھو نا ماشاءاللہ, بندے بور بیٹھے ہوں, مڑ سواد نہ آ گیا جناب. مطلب پٹ کے بولے جناب غازی تو عنوان ہے. مولا عباس کی لیجئے, میں جملہ آپ پہ نشاور کرتا ہوں. روز جو آپ لوگ ذاکرین کو سنتے ہیں یہاں ذرا اردو خطابت کا مزہ لیجئے, اور میں آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں, بنتا نہیں ہے. آپ لوگ میرا امتحان لے رہے ہیں, میں آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے. جملہ میرے بھائی سنیے گا. 10 لاکھ تھکیے گا نہیں مولا کا واسطہ بھیا, مجھے دیکھیے گا, جملہ سنیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے علی بیٹے نے فرمایا, ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے تم ہم سے لڑنے آئے ہو. فرمایا تمہیں دیکھ دیکھ کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی.
5 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा, अगले 5 मिनट में मिंबर छोड़ रहा हूं, आपकी ज़हमतें तमाम। अरे तुम अब हमसे लड़ोगे? अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले की औलादो, अरे भटके मैं थोड़े वाले पास ना वेखा बात भी बोल पाए करो। अरे सहराई नस्ब के लोगों, थोड़े जो को एक सिपा सलार हो गया, सारे नाल रला के दांत कटावे आप। अरे कूफियों, अरे लीजिए जुमला सुनिए, जुमला मजबूर करे मौला अब्बास के मुरीदों को तो बोले, वरना कोई भी ना बोले। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों। इथाई इथाई तल्ला नहीं बाना, तल्ला नहीं बाना, इथाई रहो इथाई। अरे मेरे मुर्शद हुसैन को पढ़ू जुमला को छोड़कर तल्ला नहीं बाना, नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अब तुम हमसे लड़ोगे? अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से काटो बची हुई हड्डियां चूस के। अच्छा पढ़ दे। अरे हमारी जो पढ़ दे तो सुनो घर मानो। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से तराई मेरे ख्याल सलाह करके आई के डक लेना वे, है ना? जुमला कहूं गिरोट के मिजाज का, तुसी आखो भी अली अब्बास सन साडा लहजा सुनाए, साडे मिजाज दी गल कीती है। देखो हुण सुनो, मेरी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों के बच्चों, लीजिए 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 लीजिए, मैं गिरोट के मिजाज का जुमला कह रहा हूं, मिंबर बिल्कुल छोड़ने के करीब आ गया। मैं इन कैमरामैन को दोबारा तकलीफ दे रहा हूं, मुझे बंदा बताना है। ज़ोहेब, ये मेरे भाईजान, मुझे बंदा बताना है आपने। दादा भाई जो हाथ नहीं उठाता, मौला का वास्ता, मैं देखूं कि गिरोट में रहने वाला इत्थों दा वसेब दा रहने वाला किमें हाथ गिरदो नवा का मजमा कैसे हाथ ना उठाए, जबकि इनके मिजाज का जुमला कह रहा हूं, बंदा नहीं आया हाजी भाई जो हाथ नहीं उठा सकता। अरे तुमने एक बार भी नहीं पहचाना कि तुम हुसैन से यजीद के लिए बैयत मांग रहे हो? तुमने नहीं सोचा हुसैन कहां और यजीद कहां? अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला? खिताबत कर रहा हूं, खिताबत। जुमला कह रहा हूं अल्लामा नासिर शहीद का, और इस हसीन रात में से मैं चाहता हूं तोहफा शहीद की रूह को पहुंचे। इस मिसरे की जो जुमले की दाद है ना, वो एसाल जाएगा शहीद की रूह को। मेरे खाते में नहीं है, मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। कमजोर दिल अफराद से माजरत, छोटे दिल वाले लोगों के बस का काम ही नहीं कि वो अब्बास की जंग सुन सकें, लेकिन जिसके सीने में दिल नहीं अली की विलायत धड़क रही है। अगर कोई बंदा समझ रहा है कि ये सिंपल सी बात है या कोई सिंपल सा नॉर्मल सा मकाम है, उसे बताता चलूं ये जो छोटी उंगली है ना, इससे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। आपका मजमा पैरों पर उठकर बोले तो हक अदा नहीं होता। आकिब अगर मुझे बोला है कि मुझे जाफर तैयार कराची नजर आए, मैं वो जुमला पढ़ रहा हूं जो मैंने कराची भी नहीं पढ़ा। मैंने क्यों नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, मैं यहां क्यों पढ़ रहा हूं खुदा गवाह मैं नहीं जानता। मैं जुमला पढ़ रहा हूं, उसके बाद मौला अब्बास जाने और उनके नौकरों के हाथ जाने। शहीद फरमाते थे याद रखे जमाना, अरे जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। क्या